فصل اول پہلا باب۔ اس دوپہر ہی پر شام کا گمان ہو رہا تھا۔ وہ جنوری کا سب سے زیادہ قہر آلود دن تھا۔ مالی نے اسی شام کیاریوں کی گوڑائی کی تھی کہ شاید آج برکھا ہو جائے۔ سنہرے سنہرے سرکنڈوں کے سہارے لہلہاتے ہوئے سوئی پی کر پودوں میں سفید آسمانی عہدے اور گلابی پھول اپنے جوبن پر تھے۔ سرد اور دھندلی فضا میں ہر طرف بھینی بھینی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ دل کی فضا کی کیاریوں میں نیلے اور بسنتی پھول منہ لٹکائے گہری سوچ میں غرق نظر آ رہے تھے۔ اندر سے باہر تک خاموشی تھی اور صرف چمنیوں سے بل کھاتا ہوا دھواں نظر آ رہا تھا۔ ایسے میں پھاٹک کے قریب سائیکل چمکی اور کوئی اس پر سے اتر پڑا۔ سرخ رنگ کی مورم پر وہ سائیکل گھسیٹتا ہوا آگے بڑھا، ادھر ادھر دیکھا اور پھر چند قدم سائیکل آگے کو گھسیٹی۔ مورم بولی چر 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 اور وہ بولا چائنا مین چائنا مین۔ پیچھے سے باریک سی آواز آئی چن چن چائنا مین، اور اس نے مڑ کر دیکھا، اس کے پیچھے ایک اور سائیکل تھی۔ اس پر وردی پوش بیرا بیٹھا تھا۔ آگے پیچھے نیلی ٹیونک اور سفید بلومر میں دو بچیاں تھیں۔ ایک کی آنکھیں بڑی بڑی اور کھلی کھلی تھیں اور ناک ستواں، دوسری کی آنکھیں چھوٹی اور تکونی تھیں اور ناک چپٹی۔ اس کے بال بھی بہت اونچے اونچے کٹے ہوئے تھے۔ دوسری لڑکی کی دو موٹی موٹی سنہری چوٹیاں تھیں۔ چھوٹی آنکھوں اور چپٹی ناک پائی لی چلتی سائیکل پر سے کودی، بھاری سے بستے کو اچھال کر کندھے پر سنبھالا اور اترا ہوا کوٹ کندھے پر جما کر پھر بولی چن چن چائنا مین۔ اس نے بات کاٹی اور بولا او بیبی کوٹ پہنو، سردی بہت ہوتا، مر جائے گا۔ بیبی نے جواب میں زبان نکال دیا اور چائنا مین نے غصہ دکھایا۔ بیرے نے سائیکل روکی تو بڑی آنکھوں اور موٹی چوٹیوں والی لڑکی نیچے اتری، آہستہ سے بستہ کندھے پر ٹانگا اور معصومیت سے برساتی کی طرف چل دی۔ اے چینا، پھر آئے بیگم لوگ، آرام کرتا، تم کدھر نکل آیا اس وقت؟ ویرے نے چائنا مین کو باہر جانے کا اشارہ کیا اور چپٹی کو ہانکتا ہوا اندر کی طرف لے چلا، جو اندر جانے کے بجائے کسی اور ہی سمت کو چلی تھی۔ چائنا مین نے اپنا موٹا سا گٹر سائیکل کے کیریئر پر مضبوطی سے جمایا، پتلون کا پائچہ ٹھیک سے موڑ کر اس میں کلپ لگایا، سیٹی بجائی اور سائیکل پر سوار ہو کر سٹرڑ سٹرڑ کرتا نکل گیا۔ پھر خود بخود ہی وہ خوشی کے نغمے کی دھن اداس سروں میں بدلتی چلی گئی۔ اس نے ٹھنڈی سی سانس لی اور تمام دن کو فضا ہی میں بھٹکتا چھوڑ کر خاموش ہو گیا۔ نہ جانے کیوں اس کو چلتے چلتے گھر کی یاد آ گئی۔ اس نے دھندلے اور قہر میں چھپے ہوئے افق کو تاکتے ہوئے سوچا، کیا پتہ آج پیکنگ میں بھی ایسے ہی غضب کی سردی ہو، اور نہ جانے میری ماں کیا کر رہی ہوگی۔ دبلے جسم، چپٹے اور خوبصورت دہانے والی عورت، جس کے ہاتھ محنت کرنے کے باوجود نرم اور کنول کی طرح نازک ہیں، اور میری دونوں چھوٹی بہنیں معلوم نہیں اسکول جاتی ہیں یا نہیں۔ سوچوں کا سلسلہ طویل ہوتا ہے۔ وہ گھر والوں کے متعلق سوچتے سوچتے جھینگوں کے شوربے، سرکے میں کتری ہوئی ہری مرچوں کی چٹنی اور گاجر کے لچھے کے ساتھ پکی ہوئی مچھلی کے متعلق سوچنے لگا۔ تو یہ چیزیں اس کو ڈھنگ سے ٹھکانے سے ملتی رہتی تو وہ اسکول چھوڑ کر اتنی کم عمری میں گھر سے بے گھر اس پرائے دیس میں سڑکیں کیوں ناپتا پھرتا؟ اس کی عمر ہی کیا تھی؟ ابھی دسمبر ہی میں تو وہ پورے 17 سال کا ہوا تھا، اور اس دن اس کو اپنی ماں کا خط ملا تھا، جو اس نے آج تک اپنے دل کے قریب والی جیب میں رکھ چھوڑا تھا۔ اتنی مشاکی سے برش عام طور پر مرد ہی استعمال کرتے ہیں۔ اس کی ماں کے لڑکپن میں عورتوں کی تعلیم کب اتنی عام تھی؟ پر وہ تو دینی مدرسے کے اس معلم کی بیٹی تھیں جس کے قلم کی جنبشیں مشہور تھیں۔ وہ اس خط کو بڑے پیار سے نکال کر دیکھتا، اوپر تلے لکھے ہوئے حروف کو پیار کرتا اور پھر تہہ کر کے احتیاط سے رکھ لیتا۔ چین میں عام طور پر لڑکوں کی مائیں کب اتنی بے عیب حرف بناتی ہیں؟ اس کی آنکھوں میں نمی سی آ جاتی اور سر فخر سے تن جاتا۔ اس نے سر کو جھٹکا دیا، سر کے سیاہ اور سیدھے بال پھسل کر پیشانی پر آ گئے، جن کو اس نے دوسرے جھٹکے سے پیچھے کر لیا۔ قریب سے سرخ کوٹ میں سائیکل پر ایک 16-17 برس کی لڑکی گزری۔ اس نے اس کی طرف غور سے دیکھا، سانولی رنگت، پھیکی چتونے، لمبی آنکھیں اور ستوا ناک۔ اس نے پھر ایک اوبھی ہوئی سانس لی۔ آہ، یہ ستوا ناک اور پھیکے نکوش و نگار، میں ان سے اکتا گیا ہوں۔ ان کو دیکھ دیکھ کر دل بیزار ہو گیا ہے۔ نفرت کی ایک پھریری سی اس نے لی اور پھر سوچنے لگا، آج میں کتنی دلچسپ جگہ جا گھسا تھا، شہروں اور آبادیوں سے دور، جنگلوں میں بنے ہوئے ریسٹ ہاؤسوں کی وضع کا گھر، یا پھر جیسے کوئی پہاڑی ڈاک بنگلہ ہو، اور اسکول سے آئی ہوئی وہ دونوں بچیاں۔ چھوٹی اور نسبتاً دبلی لڑکی کا خیال آ کر پھر اسے پھریری سی آئی، ستوا ناک اور کھلی کھلی معصوم آنکھیں، اور وہ دوسری موٹلی کتنی بدتمیز تھی، ایلیفینٹ، ہی ہی ہی۔ وہ زور سے ہنسا۔ اس کا جاتا ہوا بچپن کبھی کبھی لوٹ آتا تھا۔